بنی اسرائیل کی ایک بستی اور ان کے لیے ایک انتہائی مقدس اور خاص دن، اور وہی خاص دن ان کے لیے عذاب کا دن بن گیا۔ کیسے؟ جب اللہ کی طرف سے انہیں کہا گیا جاؤ بندر بن جاؤ، انہیں بندر ہی کیوں کہا گیا؟ کوئی دوسرا جانور کیوں نہیں؟ اور کیا وہ واقعی بندر بن گئے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس کی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ بندر، خاص طور پر بونوبو، وہی عادات رکھتے ہیں جن میں انسان اپنی اخلاقی پستی کے وقت مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کیا قرآن نے ایک ہی لفظ میں ایک انسانی معاشرے کی اخلاقی عکاسی کی ہے؟ یا انہیں لٹرلی بندر بنا دیا گیا تھا؟ اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن والے کے واقعہ کا ایسا انالیسس شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ بس آپ کے چند منٹس چاہیے، یقین مانیے آپ کو قرآن کا ایک نشہ سا ہو جائے گا۔ ویڈیو کو باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری رہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور سورہ الاعراف آیت نمبر 166 میں ایک قوم کا ذکر ہے کہ جنہیں بندر بنا دیا گیا تھا عذاب الہی کی صورت میں۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی کہ جنہیں ہفتے کے دن کو مچھلی کے شکار کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، کیونکہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل میں مقدس مانا جاتا تھا اور اسی دن کے وہ عبادت کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ لیکن اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن کو بھی شکار جاری رکھا، کہ جس کی صورت میں اللہ کے عذاب نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ جاؤ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ تقریباً چوتھی یا پانچویں صدی قبل مسیح میں بنی اسرائیل کی ایک قوم پر پیش آیا کہ جب وہ مصر سے نکل کر فلسطین کی طرف سفر کر رہے تھے۔ ریڈ سی یعنی بحیرہ کلزم کے کنارے، جو آج کل کے موجودہ اسرائیل کے جنوبی کنارے پر ایلات یا ایلا نامی بستی آباد تھی، اور اس بستی کے باشندے سمندر سے مچھلی پکڑتے اور اپنا گزر بسر کرتے۔ انہیں ہفتے کے دن کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ دوستو، جب بھی کسی بستی پر یا کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے تو وہاں عمومی طور پر تین گروہ بن جاتے ہیں، جن میں ایک واضح طور پر اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نافرمانی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ خود تو نافرمانی نہیں کرتا لیکن دوسروں کو بھی نافرمانی کرنے سے نہیں روکتا، اور تیسرا گروہ اس حکم کو قبول کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی نافرمانی سے روکتا ہے۔ تو یہاں اس بستی میں بھی تین گروہ بن گئے تھے، اور علماء کے نزدیک جو گروہ ہفتے کے دن کو شکار کر رہا تھا اسے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا، اور جو گروہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا، کیونکہ اس کا اشارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 165 میں بھی ملتا ہے کہ جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو اللہ نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب نے آ پکڑ لیا۔ اگر ان آیات کو دیکھا جائے تو واضح طور پر یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کو بندر بنا دیا گیا تھا، کیونکہ قرآن کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، اور اصول بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو ظاہر پہ رکھا جاتا ہے کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہوتے ہیں انہی کے مطابق ترجمہ و تفسیر کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور اس قوم کو مسخ کر کے بندر بنا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، بالکل آسان تھا۔ لیکن بعض اوقات قرآن شریف میں ظاہری الفاظ اور ہوتے ہیں اور اس کا حقیقی معنی اور مفہوم اور ہوتا ہے۔ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات قرآن شریف میں سمبولک الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جن کی مدد سے اس مضمون کے حقیقی معنی صحیح طور پر سمجھ آتا ہے، اور ان ظاہری الفاظ کے اندر چھپے ہوئے معنی بھی قرآن خود بتاتا ہے۔ یہاں ان آیات کی تفسیر میں زیادہ تر علماء نے یہی معنی اور تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو لٹرلی بندر بنا دیا تھا، جب کہ کئی علماء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے یہاں قرآن کے ظاہری الفاظ سے ایک سمبولک معنی مراد لیا ہے کہ یہاں اس قوم کو لٹرلی بندر نہیں بنا دیا گیا تھا، بلکہ اس قوم میں کچھ ایسی عادات اور خصلتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ جن کی وجہ سے انہیں دھتکار دیا گیا تھا، یعنی وہ قوم ایسی عادات میں پڑ گئی تھی اور ایسے غیر فطری کام کرنے لگ گئے تھے کہ انہیں جانوروں سے خصوصاً بندروں سے مشابہ قرار دیا گیا، یعنی وہ انسانی رتبہ سے انتہائی نیچے گر گئے تھے۔ اگر اس تفسیر کو مانا جائے کہ انہیں لٹرلی بندر بنا دیا گیا تھا تو یہ بات بالکل واضح ہے اور اس کی تشریح اور تفسیر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ان علماء کی تفسیر کو مانا جائے کہ جنہوں نے یہاں بندر ہو جانے سے مراد لٹرلی بندر بن جانا نہیں لیا بلکہ اسے انسانی رتبے سے گر جانے کے لیے سمبولک میننگ کے طور پر مراد لیا ہے، تو اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اس کا اشارہ بھی ہمیں قرآن شریف ہی سے ملتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں یا تم پر لعنت کریں، جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، یعنی اصحاب السبت والوں پر۔ اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو جہاں اللہ تعالیٰ
اس قوم سے دو حصوں میں خطاب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیں اس سے پہلے کہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں، یا ان پر اصحاب السبت والوں کی طرح لعنت کی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ یا سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اصحاب السبت کے چہرے نہیں بگاڑے گئے تھے، کیونکہ اگر ان کے چہروں کو مسح کر دیا جاتا تو یہاں چہروں کو مسح کرنے اور اصحاب السبت کی لعنت کے بیچ میں لفظ یا نہ ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں بندر کا ذکر ہی کیوں آیا ہے، جبکہ یہاں اگر سمبولک میننگز مراد لیے جائیں تو یہاں لفظ بندر ہی کیوں آیا ہے، بلکہ یہاں جانور بھی آ سکتا تھا کہ جاؤ تم ذلیل خوار جانور بن جاؤ، ایک مخصوص جانور کا نام ہی کیوں لیا گیا؟ تو آئیے اس حکمت کو سمجھتے ہیں۔ دوستو جہاں سے کانٹینٹ تھوڑا ایڈلٹ ہے، میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ ان الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جو قابل اعتراض نہ ہو، پھر بھی اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے تو وہ لفظ موضوع کی وضاحت کے لیے ضروری ہوگا تاکہ ہمیں قرآن کے اس مضمون کو صحیح طور پر سمجھ آ سکے۔ بندروں کی سینکڑوں اقسام ہیں اور انہی میں سے ایک قسم ہے بونوبو۔ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ہم یہاں صرف اس قسم کے بندروں کی وہی عادتیں اور خصلتیں بتائیں گے جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں۔ اس قسم کے بندروں میں رومانس یعنی انٹیمیسی محض ایک تولیدی سسٹم نہیں بلکہ ایک انجوائے کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ اپنے تنازعات ختم کرنے کے لیے، اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اور زیادہ تر محض لذت حاصل کرنے کے لیے رومانس کرتے ہیں، اور ان میں ہم جنس پرستی اور اورل انٹیمیسی بھی شامل ہے۔ اس قسم کے بندروں میں اپنے سماجی نظام کو یا اپنے سماجی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پارٹنرز کی تبدیلی بھی کی جاتی ہے تاکہ مختلف گروہوں کے درمیان کشیدگی کم ہو سکے۔ اس قسم کے بندروں میں میل میل کے ساتھ اور فیمیل فیمیل کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، اور ان میں فیمیل کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر میل فیمیل کے فیصلوں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا مقصد محض رومانس کے ذریعے پلیجر اور لطف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بندروں کے زیادہ تر اقسام میں یہی رویہ پایا جاتا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں جانوروں کی حرکتوں سے ایسوسیٹ کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت کرے تو اسے جانوروں سے بھی گرا ہوا مانا جاتا ہے، کیونکہ انسان اس روز زمین پر اشرف المخلوقات ہے تو اس کے اندر اس طرح کی عادتیں ہونا اپنے مرتبہ سے گرانے کے لیے کافی ہیں۔ تو اگر ان علماء کی تفسیر کو دیکھا جائے کہ جو لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یعنی ہفتے کے دن والی قوم کو لٹرلی بندر نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کے اندر اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات جیسے ان بندروں میں پائی جاتی ہیں وہ پیدا ہو گئی تھیں، کہ جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 کے مطابق وہ اپنے وقت میں بھی ذلیل و خوار ہوئے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت کا سامان بنے۔ یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ میں پورے مضامین بیان ہو جاتے ہیں۔ اس قوم کو مکمل اخلاقی اور سماجی ڈھانچے کی وضاحت کے لیے ہمیں قرآن شریف میں یہی بیان ہونا ہی کافی ہے کہ جاؤ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اب جو لوگ بندر پہ تحقیق کریں گے تو انہیں خود بخود صرف بندر کے لفظ سے ہی اس قوم کی مکمل اخلاقی گراوٹ معلوم ہو جائے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں نافرمان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنائے جانے کا ذکر ہے، اور یہاں غالب گمان کے مطابق یہاں بنی اسرائیل کی مختلف قوموں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف میں قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط پر عذاب الہی کا ذکر موجود ہے، لیکن ان میں سے کسی قوم کی شکلیں مسح کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید آندھی، چیخ اور زبردست زلزلہ اور بستیوں کے الٹ جانے کا ذکر ہے۔ تو اگر اس پیٹرن کو دیکھا جائے تو یہ تفسیر بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ ان قوموں کی لٹرلی شکلیں مسخ نہیں کی گئی تھیں، بلکہ ان کی عادات، ان کی خصلتیں اور ان کی روحانیت کو مسخ کر دیا گیا تھا، اور وہ انسانیت کے درجے سے گر گئے تھے تاکہ وہ عبرت کے نشان بن سکیں۔ تو کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے انسانی تاریخ میں کہ جن کی شکلیں تو مسخ نہ ہوئی ہوں بلکہ ان کی خصلتیں اس حد تک مسخ ہو گئی ہوں کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی وہ قوم ابھی تک انسانوں کے لیے نشان عبرت ہو؟ ہاں، ایک ایسی قوم ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے ایک ایسے شہر کے بارے میں، ایک ایسی قوم کے بارے میں اور ایک ایسی تہذیب کے بارے میں جن کا پریزرو ہونا اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔ لگتا ہے قدرت نے اسے خاص طور پر محفوظ کیا ہے تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن سکیں۔ ملیں گے اگلی ملاقات میں آج سے 2000 سال کی پہلے کی تاریخ میں شہر پومپی میں۔ دوستو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور اب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔